لائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری. سب سے پہلے ہم تاریخ الاسلام ذہبی اس کا حوالہ آپ کو دیتے ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یتناول المسکر و یفعل المنکر، یہ سیر الاعلام النبلاء میں انہوں نے لکھا ہے کہ یزید جو ہے نا وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا تھا اور برے کام کرتا تھا. یہ بات انہوں نے لکھی ہے. لیکن اس کے باوجود تاریخ اسلام ذہبی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اسی طرح سیر و اعلام النبلاء ذہبی اٹھا کے دیکھیں، دونوں جگہ پر انہوں نے تاریخ الاسلام میں فرماتے ہیں وفیہا غزوۃ القسطنطینیہ، اس میں اس سن میں غزوہ قسطنطینیہ ہوا. کان امیر الجیش الیہا یزید بن معاویہ تھا، اس میں لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا. وکان معہ وجوہ الناس وممن کان معہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ اس کے ساتھ غزوے میں شریک تھے، اس کی سربراہی میں، اس کی سپہ سالاری میں. ان میں سے ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے. اسی طرح سیر و اعلام النبلاء میں کہتے ہیں لہو علی حناتہ حسنۃ، اس کی غلطیاں کوتاہیاں انہوں نے ذکر کی ہیں یا روایتیں بعض نقل کی ہیں. کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی یہ نیکی بھی ہے کہ وہی غزوۃ القسطنطینیہ، اس کی نیکی کیا ہے؟ غزوہ قسطنطینیہ میں شرکت کرنا. وکان امیر ذالک الجیشی، وہ اس لشکر کا امیر تھا. وفیہ مثل ابی ایوب الانصاری، اس میں ابو ایوب انصاری جیسے صحابہ کرام شامل تھے. یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اب علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ یزیدی تھے، ناسبی تھے. جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں جی یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنے والے یزیدی ہوتے ہیں، ناسبی ہوتے ہیں. اچھا، یہ انجینئر صاحب کے نزدیک تو جھوٹی فضیلت ہے، لیکن حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ بالکل صحیح فضیلت ہے. تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تو ہو گئے نا یزیدی ناسبی. تاریخ اسلام میں آپ کو پھر کون ملے گا جو آپ کے نام نہاد حسینی مشن والا ہے؟ اچھا، ہم چلیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آ گیا ہے، ان کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں. منہاج السنہ میں وہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم یغزون مع یزید وغیرہ فإنه غزا القسطنطینیة فی حیات ابیہ معاویہ رضی اللہ عنہ وكان معهم في الجيش ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ وذلك الجيش اول جيش غزا القسطنطینیہ. کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام غزوے کرتے تھے، یزید کی ساتھ بھی، یزید کی سربراہی میں بھی انہوں نے غزوے کیے ہیں. غزوہ قسطنطینیہ یہ یزید کی سپہ سالاری میں ہوا. یزید سپہ سالار تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ لشکر میں موجود تھے، اور یہ وہ پہلا لشکر تھا جو غزوہ قسطنطینیہ میں شریک ہوا ہے. وفی صحیح البخاری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ اول جیش یغزو القسطنطینیہ مغفور لہم، کہ پہلا وہ لشکر، صحیح بخاری میں القسطنطینیہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ مدینہ کیسر کے الفاظ ہیں جو کہ قسطنطینیہ ہی تھا. تو مدینہ کیسر یعنی قسطنطینیہ کے جو لوگ غزوہ کریں گے وہ مغفور لہم، وہ اللہ نے ان کو ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی فضیلت بیان کی ہے، بتایا ہے کہ یزید اس حدیث کا مصداق ہے. اب دیکھیں جو بعض اہل حدیث بھی اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یزید کی فضیلت بیان کرنا ناسبیت ہے اور یزیدیت ہے، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو جی. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف اہل حدیثوں سے مخاطب ہوں. روافظ اور نیم روافظ جو افراخ الروافظ ہیں، افراخ الروافظ ہیں، روافظ کے چوزے جو ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں. وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے منہاج السنہ جیسی ایک عظیم الشان کتاب قیامت تک کے لیے روافظ کے منہ بند کرنے کے لیے لکھ دی. قیامت تک آنے والا ہر سنی مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے گا اور روافظ کی کمر توڑے گا، دلائل وہاں سے لے کر. لہٰذا ان کو تو پسند ہی نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور ہمارا موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ والا ہے، وہ اب اسٹیج پر، ممبر پر یہ کہتے ہیں کہ میرا موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ والا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یزید کی فضیلت بیان کرنا ناسبیت ہے. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ یزید جو ہے یہ پہلے لشکر کا امیر تھا، اور پہلے لشکر کو مغفور لہم کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام محلب سے یہ قول نقل کیا ہے کہ فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنہ اول من غزا البحر ومنقبۃ لولدہ یزید
लिअन्नहु अव्वलु मन गज़ा मदीना कैसर। वो हदीस में दो टुकड़े हैं कि सबसे पहले जो गज़वा बाहर करेगा वो जन्नती है, और सबसे पहले जो गज़वा कुस्तुनतीनिया करेगा उनको माफ़ कर दिया गया है। तो मुहल्लब फरमाते हैं इमाम मुहल्लब के इसमें सैयदना मुआविया की भी फजीलत है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गज़वा बाहर किया, और इसमें यजीद की भी फजीलत है कि उन्होंने सबसे पहले गज़वा कुस्तुनतीनिया यानी मदीना कैसर पर हमला किया। ये इमाम मुहल्लब का कौल है, तो वो भी यजीदी नास भी हो गया आपके नज़दीक। इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला ने फतहुल बारी में लिखा है फ़इन्नहु काना अमीर ज़ालिकल जैश बिल इत्तिफ़ाक़। ये जो पहला लश्कर था ना गज़वा कुस्तुनतीनिया करने वाला, यजीद बिल इत्तिफ़ाक़ मुसलमानों का इस बार इत्तिफ़ाक़ है कि यजीद उस लश्कर का अमीर था। ये हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है। तो क्या हाफिज़ इब्न हजर भी यजीदी और नासबी हो जाएंगे और आप उनके ख़िलाफ़ भी अपने दिल में नफ़रतें पाल लेंगे? अगर नहीं तो फिर आज के उलमा अहले हदीस को क्यों बदनाम करने का ठेका आपने लिया हुआ? इसी तरह जामिउल मसानीद व सुनन में हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि यजीद बिन मुआविया जो हैं वो गज़वा कुस्तुनतीनिया में सिपा सलार थे, उन्होंने कुस्तुनतीनिया का मुहासरा किया था। वहुवा अव्वलु जैशिन गज़ाहा, ये पहला वो लश्कर था जिन्होंने गज़वा कुस्तुनतीनिया किया। वहुम मुबश्शरून बिल जन्नति वल मग़फ़िरा, ये वो लोग हैं जिनको जन्नत और मग़फ़िरत की खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बज़रिया वही दे दी गई। ये हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये भी यजीदी और नासबी हो गए आपके नज़दीक, ये भी हुसैनियों से तो निकल गए ना आपके नज़दीक। खुदा का खौफ करें अल्लाह के बंदो। इसी तरह अल-बिदाया व निहाया में उन्होंने यही बात लिखी है। इसी तरह आज के उलमा भी मुख्तलिफ़ आरा उनकी मौजूद हैं यजीद के बारे में। शेख उबैदुल्लाह अफ़ीफ़ हाफिज़हुल्लाह ताला बुज़ुर्ग उलमा में से चंद जो बहुत बुज़ुर्ग उलमा हैं हमारे और बड़े पुराने उलमा हैं, बक़ियतुस सलफ़ जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने लिखा है कि 12 खुलफ़ा में से यजीद को लिखा और अमीरुल मोमिनीन लिखा, और आगे लिखा उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। तो अगर आज कोई बेचारा कह दे तो उस पर यजीदियत और नासबियत का फतवा लग जाएगा। तो फतावा मुहम्मदिया में सफ़ा 113 पे ये उन्होंने लिखा हुआ, आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह शेखुल हदीस मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ताला अल-मिरआत वाले जो हैं जिन्होंने मिशकात की शरह लिखी है, तो उन्होंने भी यजीद के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया है। और इसी तरह हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी इस तरह की बात करते हैं कि सलामती वाला मसलक ये है कि हम खामोश रह जाएं, बुरा भी ना कहें, अच्छा भी ना कहें, ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, जिस तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से भी मरवी है। इसी तरह हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम थे हमारे और बहुत ज़्यादा उलमा के वो उस्ताद भी हैं, तो उन्होंने भी अव्वल जैश वाली हदीस को यजीद पर फिट किया है। इसी तरह रहमतुल्लाह अलैह के कहने के वो कायल हैं। इसी तरह मोमिन और मोमिनों का हुक्मरान कहते हैं यजीद को कि वो मोमिन भी था और मोमिनों का हुक्मरान भी था। बहरहाल हम इस मामले में ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहते और ना हम अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे। इंसाफ की बात यह है कि अभी तक हमने जब इख्तलाफ हो गया ना उलमा का कि ये अव्वल जैश वाली हदीस यजीद पर सादिक आती है या नहीं, यजीद जो शरीक हुआ था वो अव्वल जैश में शरीक था या बाद वाले लश्करों में, क्योंकि कई एक लश्करों के बारे में बाज़ रिवायात में अगरचे सही बुखारी में यही लिखा हुआ है कि यजीद लश्कर का अमीर था, लेकिन अबू दाऊद की एक रिवायत है उसमें अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद का जिक्र आता है। तो इससे एक शुबा पड़ गया है कि अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद जो हैं वो अमीर थे या यजीद अमीर था। बाज़ उलमा ने जवाब भी दिए हैं कि अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद जो है वो एक ख़ास इलाके के लोगों का अमीर था, लिहाजा जो सब का अमीर वो यजीद ही था। लेकिन बहरहाल ये मामला थोड़ा डाउटफुल हो गया है, तो और हम इस पर कोई तफसीली तहकीक भी नहीं कर सके अभी तक, तो इसलिए हम इसमें तवक्कुफ़ किए हुए हैं। मैं जेहलम गया, ये पिछले कुछ महीने पहले की बात है, वहाँ मेरी दर्स था, दर्स दिया और वहाँ किसी ने सवाल किया यजीद के बारे में, तो मैंने बताया कि यजीद के बारे में हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम सुकूत करते हैं। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है अव्वल जैश वाली हदीस का, तो अभी तक हमें इस पर इत्मीनान नहीं हुआ कि ये यजीद पर फिट होती है या नहीं होती। ना तो फिट करने वालों के दलाइल इतना अपील कर सके हैं और ना उन लोगों के दलाइल हमें इतना अपील कर सके हैं जो कहते हैं कि फ़िट नहीं होती, यानी अभी तक कोई इसमें ठोस बात नहीं है।
تو پھر مجھے اگلے دن یا اس سے اگلے دن فون آیا وہاں جیلم سے ایک بندہ جو مجھے وہاں درس سن رہا تھا، اور اس بات پہ اس نے میرے خلاف اتنا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، مجھے فون کر کے اس نے گالیاں تک دیں، مجھے اس نے رافضی تک کہہ دیا، مجھے رافضی تک کہہ دیا۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندو، ہم تو روافض کے دشمن ہیں، آپ ہمیں رافضی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے جی آپ یزید جو ہے، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ اور میں نے کہا کون سا بغض؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے اور ہمیں ابھی تک کوئی ٹھوس دلیل نہیں مل سکی ہے، اس لیے ہم توقف اختیار کیے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو فٹ کرنا بھی یقین ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور رد کرنا بھی یقین ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے گالیاں دینے لگا، یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ تو بھائی یزید کی فضیلت کا اقرار کر لینا یہ ناسبیت اور یزیدیت نہیں ہے، اور یزید کی فضیلت کا انکار کر دینا یا اس میں توقف کر لینا یہ رافضیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، خصوصاً میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ علماء حق کے بارے میں اپنے دلوں کو پراگندہ نہ کریں۔ اگر آپ علماء حق کے بارے میں اپنے دلوں کو پراگندہ کریں گے تو آپ اپنی دنیا آخرت برباد کر بیٹھیں، آپ کا مقدر ذلت اور رسوائی ہو جائے گا۔ علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے جلیل القدر امام کا قول ہے کہ علماء کے جو گوشت ہوتے ہیں بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ علماء کی غیبت کرنا، ان کو برا کہنا، یہ گوشت کھانے کے مترادف ہے نا، کہ جیسے بندہ کسی مردہ بھائی کا گوشت، قرآن میں بھی ہے نا سورہ حجرات میں، کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو علماء کے گوشت بہت زہریلے ہوتے ہیں، یعنی جو ان کی غیبت کرتا ہے نا، یہ علماء کا گوشت یعنی علماء کی غیبت اسے برباد کر کے رکھ دیتی، زہر اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے علماء سے اپنے آپ کو بدظن نہ کریں۔ یزید کو کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس سے اہل حدیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یزید پر فضائل کو فٹ کرنے والے بھی موجود ہیں، احادیث کا انتباق کرنے والے بھی موجود ہیں اور انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو فٹ نہیں مانتے تھے یزید پر، اسی طرح وہ دوسری طرف جاتے تھے، اگرچہ ان کے جو قریبی شاگرد تھے شیخ ندیم ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ بتاتے ہیں کہ عمومی حالات میں، اگرچہ ایک موقع پر انہوں نے یہ باتیں کر دیں، لیکن عمومی حالات میں ان کا موقع بھی یہ تھا کہ سکوت کرنا چاہیے، یزید کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے۔ تو بھائی کیوں آپ اس طرح لوگوں کو لڑا رہے ہیں، فیس بک پہ تماشا بنا رہے ہیں؟ جو بھی اصلی اہل حدیث ہوگا، جو بھی محدثین کے راستے پر چلنے والا ہوگا، جو علامہ ذہبی اور علامہ ابن رجب رحمہم اللہ اور اس طرح علماء اہل حدیث کو ماننے والا ہوگا، وہ قطعاً آئندہ سے یزید کی وجہ سے کسی کو اچھا یا برا نہیں کہے، یزید کی وجہ سے کسی سے بغض یا نفرت نہیں رکھے گا، چاہے وہ اچھا کہے یا برا کہے۔ یہ ہماری ایک گزارش ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ان گزارشات کو اور معروضات کو ابھی ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی، جو انتہائی اچھے مزاج سے اور انتہائی خوش دلی سے تعصب کی پٹی کو ہٹا کر ٹھنڈے دل سے تعصب کی اینک وہ اتار کر ان باتوں اور معروضات پر غور کرے گا، انشاءاللہ وہ اصلی منہج اہل حدیث پہ آ جائے گا۔